آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اپنے دین کے ساتھ غداری کی۔ جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی رات کیا کرے گی، کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے۔ آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من و سلوہ، کھاؤ جنتی خوراکاں۔ سر من دوستو، جنتی خوراک مل رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں۔ ان ایریاز کے لوگ جو ہیں، جہلم کے، گجرات کے، میرپور کے، تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو، اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی، اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی۔ اٹھو اپنے خیموں سے نکلو، خیمے کے باہر جتنے وہ تمہارا ہے، نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے، نہ پانی دینا پڑنے ہے، نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے، نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہیں، جنتی خوراک آ رہی ہے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ غداری کی۔ سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے۔ آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا، بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں حدیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی۔ آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اپنے دین کے ساتھ غداری کی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد، آلموسٹ 1500 سال کے بعد، ملک شام دوبارہ عطا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں، تو 1500 سال بعد مصر میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، مہدی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 1500 سال کے بعد ان کو فرعون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی۔ لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینا میں جب پہنچے تو وہ سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جہاد کرو گے، ایفرٹ پٹ کرو گے۔ تو 3 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے، ایک ان کے صحابی تھے یوشع ابن نون، اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام خود۔ باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، شہر خالی کرواؤ، پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک
بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا، ان کو راستہ نہیں ملا، حالانکہ وہ 1 مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے راستہ گم کر دیا 40 سال تک وہ راستے ہی ڈھونڈتے رہے۔ انہی 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی یوشع ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا، تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا، پیغمبر بھی پلس ان کا سکسیسر، اور اس پورے وقت میں 40 سال گزرے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی، انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول بھی دیکھا ہوا تھا، اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتا تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں، تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کا، ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، یوشع ابن نون سے، کہ ساڈے بزرگ تے سارے انجی سن، ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ نئی پود، ینگ جنریشن، یہ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ جیریکو سٹی آج بھی موجود ہے شام کے اندر، یروشلم سے پہلے، اریحا نام تھا اس وقت، اردو میں اس کو عربی میں اریحا کہتے ہیں۔ وہ شہر فتح کیا تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1500 سال کے بعد آلموسٹ دوبارہ اپنا آبائی وطن عطا کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلعوں کی فارم میں شہر ہوتے تھے، ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، تو سب لوگ سجدہ کرو اور حطۃ حطۃ کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری کیا، ہمارے بزرگوں کی غلطیاں، ان بیچاروں نے تو پھر بھی ایفرٹ پٹ کی تھی، یا اللہ سانو بھی بخش دے، ساڑھے بزرگوں نے بھی بخش دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے جگت باز لوگ تھے، الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تو انہوں نے حنطۃ حنطۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ جنتی خوراکیں کھا رہے تھے، کہتے ہیں نہیں ہم یہ ٹیسٹ بھر چکا ہے ہمارا، وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے، گندم مل جائے، ککڑی مل جائے، اس طرح کی زمین کی سبزی ہم نے ترکاریاں کھانی ہیں، تنگ آ گئے ہم یہ کھا کھا کے، یہ کڑائی گوشت نہیں اب کھانا، ہمیں کوئی دال دیں، کوئی سبزی دیں۔